जिंदगी बन गए हो तुम। ज़िंदगी में दुख दर्द तो होते ही हैं ना, लेकिन क्या ज़िंदगी को रो कर गुजारा जाना चाहिए, या हार कर, या फिर खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। जानते हो लोग हमारा फ़ायदा कब उठाते हैं? जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हम ये दिखाते हैं लोगों को कि हम अब थक चुके हैं, हार चुके हैं। हीरा यार, क्यों मेरी हर बात को इग्नोर कर देती हो तुम? क्या है यार तुमको? हीरा मोबाइल पे मसरूफ़ थी। अरसल क्या हुआ है? हीरा, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? टाइम देखो, रात के 10 बज रहे हैं। हीरा मोबाइल साइड पे रख कर बोली, अरसल मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, समझे? मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। अरसल टाई खोलते हुए बोला, हीरा मेरी जान, पहले तो सब कुछ ठीक था ना, अब ये क्या हो गया है तुमको? अब ऐसा क्यों करती हो? हीरा मोबाइल लिए रूम से बाहर चली गई। अरसल मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। अरसल किचन में गया, मैगी बनाने लगा। भूख लगी हुई थी, हमारी मोहब्बत की शादी है। सब कुछ तो ठीक था 1 महीना पहले तक। अब हीरा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैगी बनाकर खाने के बाद टीवी हॉल में बैठ गया। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। अमेरिका से कॉल थी। अरसल का भाई, भाभी और अम्मी अब्बू वहीं रहते थे, लेकिन अरसल पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन जिससे मोहब्बत की थी, निकाह किया था, वो अब नासूर बन रही थी। माँ ने पूछा, अरसल बेटा कैसे हो तुम? अरसल ने सबसे बात की, फिर अपने भाई को कहने लगा, भाई हीरा बहुत बदल गई है, वो मेरे साथ अब अच्छा सलूक नहीं कर रही। भाई ने पूछा, अरसल खैरियत है ना? अरसल ने सब कुछ बताया। भाई, हीरा ना तो अब खाना बनाती है और ना मेरे कपड़े साफ़ करती है, वो अजीब तरह की हो गई है अब। भाई हैरान था, लेकिन अरसल तुम दोनों तो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे ना, फिर अब क्या हो गया? अरसल वो तुम्हारी बीवी है, पूछो उससे, कुछ तो होगा ऐसा जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। भाई आपको क्या लगता है मैंने नहीं पूछा होगा? भाई 1000 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन वो कुछ बताती नहीं, बस झगड़ा करती है, लड़ती है मुझसे। भाई ने हौसला दिया, अरसल कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी, तुम परेशान ना हो। अरसल ने घर में एक नौकरानी रख ली जो उसके लिए खाना बनाती, अरसल के कपड़े वगैरह वॉश कर देती। हालात ऐसे होने लगे कि हीरा और अरसल ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी। अरसल हीरा के लिए पैसे उसकी अलमारी में रख देता। अजीब तमाशा था। वो दोनों एक ही छत में रहते हुए हम सफ़र एक दूसरे के लिए अजनबी से हो रहे थे। हीरा एक बड़े बाप की औलाद थी। उसके भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अरसल का दिल बहुत जलता था। घर आना हीरा बात तक न करती, बस जैसे वो मजबूरी में साथ रह रही हो। एक दिन अरसल पास गया। हीरा सो रही थी। अरसल की आंखें भीग गई थी। हीरा, पागल, क्या हो गया है तुमको? हम में कितनी मोहब्बत थी ना, हम तो एक दूसरे के बिना एक पल ना रह सकते थे। याद है ना, जब कभी हमारी बात ना होती तो तुम कितनी बेचैन हो जाया करती थी। फिर क्या जुर्म हो गया है मुझसे जो इतनी बेरुखी कर रही हो? हीरा के चेहरे को चूमने लगा, फिर खुद को रोक लिया। दूसरे कमरे में सो गया जाकर। जब बर्दाश्त ना हुआ, हीरा का हाथ पकड़ना चाहा, हीरा ने हाथ छुड़ा लिया। अरसल उदासी में बोला,
ہیرا میری جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی بے رخی، اتنی بے پرواہی، آخر کیوں؟ ہیرا ارسل کی طرف دیکھ کر بولی، ارسل میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، بس اتنا ہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں رہی۔ ارسل یہ بات نہیں ہے کہ آپ برے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، نہ جانے کیوں میرے دل سے اتر گئے ہیں۔ ارسل کانپتی آواز میں بولا، ہیرا کوئی تو میرا گناہ ہوگا نا جو تم کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ ہیرا اٹھ کے دوسرے کمرے میں جانے لگی۔ ارسل کبھی کبھی بلا وجہ کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور ہمارے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ارسل ہیرا سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اپنا وجود بھول چکا تھا، سب کچھ ہیرا تھی اس کے لیے۔ ہیرا میری جان، تم کہو تو یہ گھر، یہ گاڑی، یہ جائیداد سب کچھ تمہارے نام کر دوں، لیکن ایسی باتیں نہ کرو پلیز۔ ہیرا غصے سے بولی، ارسل پلیز مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بہتر یہی ہے مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے کچھ غلط کرنے پہ مجبور نہ کرو پلیز۔ ہیرا وہاں سے چلی گئی۔ عرفہ میرا فون کیوں کاٹ رہی ہو بار بار؟ عرفہ غصے سے بولی، مبشر بھائی آپ کو کیا ہے، کیوں مجھے فون کر رہے ہو؟ مبشر ہنستے ہوئے بولا، بھائی نہ بول مجھے۔ مبشر عرفہ کے چاچو کا بیٹا تھا۔ مبشر عرفہ سے کہنے لگا، سننا میں 5,000 روپے دوں گا، ایک رات کے لیے مان جا میری بات۔ عرفہ نے موبائل دیوار کے ساتھ مارا اور توڑ دیا۔ عرفہ بے بسی میں رونے لگی، جانتے ہوئے ایک حادثے نے اسے بد کردار بنا دیا، نہ کسی سے محبت کی، نہ گھر سے بھاگی، نہ کسی کو چاہا، نہ کسی کے ساتھ کوئی گناہ کیا، پھر بھی وہ بد کردار ہو گئی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے جو انسان کو موت سی سزا دیتا ہے۔ عرفہ کے ماں باپ بھی اس پہ اب یقین نہیں کرتے تھے۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی شرابی، جو بس چلے تو بہن کو شراب کی خاطر بیچ ڈالے۔ عرفہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، وہ اللہ کے سامنے رو رو کر موت مانگا کرتی تھی، اے اللہ میں تھک گئی ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے کیا بھلا، میرے ماں باپ مجھے بد کردار کہتے ہیں، میرا سگا بھائی شراب کی خاطر میرا سودا کر دیتا ہے، اللہ جی ایسی زندگی سے بہتر ہے مجھے موت دے دو۔ عرفہ اپنا درد بتاتی تو آخر کس کو؟ ہر آنکھ اسے ہوس کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی۔ کزنز اسے پیسوں کی خاطر رات گزارنے کا کہتے تھے، وہ کسی کو نہ بتا سکتی تھی، کچھ نہ چھپا سکتی تھی۔ ہاں ایک بار اس کے لیے رشتہ آیا تھا، لڑکا سرکاری اسکول کا ٹیچر تھا۔ عرفہ بہت ہی خوبصورت تھی، یوں کہہ لیں بالکل کوئی جنت کی حور تھی۔ جب منگنی ہو گئی، کسی نے اس لڑکی کی فیملی کو بتایا عرفہ بد کردار ہے، رشتہ ٹوٹ گیا، سب ختم ہو گیا۔ کچھ دن آنسو بہائے، ماں باپ نے منحوس کہا، بھائی نے گالیاں دی، وہ تنہا بیٹھی اپنی قسمت پہ رونے لگی۔ ارسل آفس سے گھر آیا، ہیرا میں کچھ دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں، شاید 5 دن کے بعد گھر آؤں۔ ہیرا کچھ نہ بولی۔ ارسل دوسرے دن چلا گیا، لیکن کسی وجہ سے اس کا جانا کینسل ہو گیا۔ ارسل گھر واپس آیا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ گھر کی ایک چابی ارسل کے پاس تھی۔ گھر میں داخل ہوا، گھر میں یہ کس کی کار کھڑی ہے؟ ارسل حیران تھا۔ ہال میں داخل ہوا، سامنے ہیرا اور اس کا کزن ہاتھ میں ہاتھ ڈالے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیرا کا سر اس کے کزن دانش کی گود میں تھا، وہ نیم برہنہ حالت میں تھے۔ ارسل کا دل پھٹ سا گیا، دل جا دونوں کو زندہ گاڑ دے۔ ہیرا کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ ہیرا حیران تھی، ارسل تم کیسے واپس آ گئے؟
تم تو کراچی۔ ارسل صوفے پہ بیٹھ گیا، دانش بھاگنے لگا۔ ارسل نے دانش کو گربان سے پکڑا، زمین پہ گرا لیا۔ دانش بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، میں پاگل نہیں ہوں۔ ہیرا مجھے نوکرانی نے بہت بار بتایا کہ صاحب میڈم ہیرا کسی دانش کے ساتھ بات کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر ہے، وہ ملنے بھی آتا ہے میڈم کو، لیکن مجھے یقین نہیں تھا اس پہ۔ یقین کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ہیرا ڈر گئی تھی۔ ارسل نے دانش کے سر میں پاس پڑا ہوا گلدستہ مارا، دانش کے سر سے خون بہنے لگا۔ ارسل ہیرا کی طرف دیکھ کر بولا، ہیرا کیوں کیا ایسا تم نے؟ میرا سب کچھ ختم ہو گیا آج، سب کچھ۔ دل چاہتا ہے تم دونوں کو قتل کر دوں، سارے محلے کو اکٹھا کرتا ہوں، تم دونوں کو عبرت کا نشان بناتا ہوں۔ ہیرا ارسل کے قدموں پہ گر گئی۔ ارسل، اللہ کے واسطے میری عزت بخش دے، معاف کر دے مجھے، میں معافی مانگتی ہوں۔ دانش کا بہت خون بہہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارسل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہیرا مجھے مار دیا تم نے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میری دنیا اجڑ گئی، میرا سب کچھ فنا ہو گیا۔ ہیرا اچھی وفا کی تم نے، بہت اچھا کیا میرے ساتھ۔ ہیرا رو رہی تھی، ارسل کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ آگے کیا ہوا دیکھیے نیکسٹ پارٹ میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔